نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی معززین شہر، میرے بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، کسی نے کہا ہے کہ ہر سبت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ آج کا یہ جلسہ کل کے نکلنے والے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے حکم پر خاموش احتجاجی جلوس کی حمایت میں۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جس شریعت اور جس دین کو ماننے والے ہیں، یہ شریعت اور یہ دین اللہ پاک کی طرف سے آسمان سے اتارا گیا ہے۔ 1450 سال گزر چکے، آج تک اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور ہمارا ایمان ہے کہ رہتی دنیا تک اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ زمین پر جو قانون بنتے ہیں، انسان جو قانون بناتا ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے ہندوستان کا آئین اور دستور 26 جنوری 1950 کو نافذ کیا جاتا ہے، آج 2018 ہے، 56 مرتبہ اس میں تبدیلی اور ترمیم ہو چکی ہے۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، تبدیلی ہوتی رہے گی، لیکن خدا کے بنائے ہوئے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ کسی قاضی کو، کسی مفتی کو، کسی عالم کو اور کسی مسلمان کو بھی حق نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے قانون میں کسی قسم کی تبدیلی کرے۔ آج کی موجودہ فرقہ پرست سرکار جب سے اقتدار میں آئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل ہندوستان میں اقلیتوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے مذہب اسلام کو جو ہے نشانہ بنائے ہوئے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، آپ ہم سے دن میں 3 مرتبہ وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، آپ کبھی ملک کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ 26 جنوری ہو یا 15 اگست ہو، RSS کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر بھگوا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، ترنگا جھنڈا کیوں نہیں لہرایا جاتا؟ کیا یہ آپ کی ہندوستان سے وفاداری ہے؟ آپ مسلمانوں سے دن میں 3 مرتبہ وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ بی جے پی کی سرکار آنے کے بعد آپ اندازہ کر لو پورے ملک میں کس طرح کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ کشمیر میں جس طرح کے حالات پیدا کیے گئے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور کشمیریوں پر جس طرح پلیٹ گن چلا کر کے 619 لوگوں کو بینائی سے محروم کر دیا گیا، کتنے لوگوں کو معذور بنا دیا گیا۔ جب ڈاکٹروں کی ٹیم وہاں پہنچی ہے، ان لوگوں نے جب اس بات کا جائزہ لیا اور معلومات لی تو یومیہ 2000 پلیٹ گن چلائی جاتی، راؤنڈ چلائے جاتے تھے۔ کیوں؟ کیا ہم ہندوستانی نہیں ہیں؟ ہم بھی اسی مٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کو یہ حق ملا تھا کہ وہ پاکستان جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے پاکستان کو قبول نہیں کیا۔ ہم ہندوستانی تھے، ہم ہندوستانی ہیں اور ہم ہندوستانی رہیں گے۔ آج کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو یہ کرو، ورنہ پاکستان جاؤ یا قبرستان جاؤ۔ یہ حق کسی شخص کو حاصل نہیں ہے۔ جب دیش کے لیے آئین بنا، دیش کے لیے قانون بنا، تو اس وقت ہر ہندوستانی کو، چاہے وہ کسی دھرم، کسی مذہب، کسی ذات اور برادری سے تعلق رکھتا ہو، یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مذہب اور دھرم کے مطابق مکمل آزادی کے ساتھ جیے گا اور اپنے دھرم اور شریعت پر مرے گا۔
सरकार का कोई मजहब नहीं है और सरकार में बैठे हुए लोग किसी के मजहब में किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। कश्मीर में जिस तरह के हालात पैदा किए गए, डॉक्टरों की टीम पहुंची तो वो ये कहने लगी कि क्या ये दूसरी जंग अजीम है। हमारा जुमला नहीं है, ये डॉक्टरों की टीम का कहना है। जब से ये सरकार आई है, कभी लौ जिहाद के नाम पर हमारे नौजवानों को बेदर्दी से मारते मार डाला जाता है। कभी गौवंश का कानून ला करके उन मुस्लिम किसानों को जो अपने खेत में खेती बाड़ी के लिए बैल ले करके जाते हैं, उनको मार करके उन्हें शहीद कर दिया जाता है। कभी हाफिज जुनैद को सिर्फ ये कह करके कि ये गौवंश खाने वाले लोग हैं, ट्रेन में उसकी सबके सामने जान ले ली जाती है। कभी लातूर में एक मुस्लिम ऑफिसर को सिर्फ मुसलमान होने के लिए मार दिया जाता है। ऐसे हालात के अंदर कभी किसी हाफिज को हाफिज सईद कह करके इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं। मैं ये बात अलल ऐलान कह देना चाहता हूं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, इस मुल्क में अकलियतों के लिए जीना मुश्किल किया जा रहा है। आज की सरकार जिस तरह के कानून बना रही है और जिस तरह इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान दस्तूरी एतबार से यह हक रखता है कि इसके खिलाफ आवाज उठाए। दस्तूर ने हमें इस बात का हक दिया है। हम हकदार हैं, इसलिए अपने हक का मुतालबा करते हैं। हम जिंदा कौम हैं, इसलिए एहतजाज करते हैं। हमें एहतजाज हजरत इब्राहिम से मिला है, हमें एहतजाज हजरत मूसा से मिला है, हमें एहतजाज हजरत ईसा से मिला है, हमें एहतजाज हजरत हुसैन से मिला है। इसलिए एहतजाज करना हमारा हक है। भोपाल में 3 नौजवानों का इनकाउंटर किया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे। बीजेपी की सरकार में इस तरह के जो हालात हो रहे हैं, बहुत गौर करने की बात है। आज तलाक सलासा बिल ला करके, जैसा कि रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब ने इस बात को वाज़ेह किया, बहुत वजाहत के साथ ये बात कह दी कि ऐसे हालात के अंदर हिंदुस्तान में मुसलमानों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी दामद बरकातुहुम, जो बहुत मुअतदिल मिजाज रखते हैं, बहुत नर्म गुफ्तगू करते हैं, हैदराबाद के इजलास में 90 साल की उम्र रखने के बावजूद इस तहरीक की उन्होंने मुकम्मल हिमायत की है कि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की जा रही है तलाक के उन्वान को लेकर। ये सिर्फ तलाक का उन्वान नहीं है, ये दर हकीकत हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने की शुरुआत है। और हमने अगर खामोशी इख्तियार की तो फिर आप समझ लीजिए कि हमारी शरीयत का अल्लाह मुहाफिज है। हम अपने शहर के ताल्लुक से ये कहना चाहेंगे कि हमारा शहर हमेशा हक के खिलाफ अगर कुछ हुआ है तो आवाज उठाने वालों का शहर रहा है। मालेगांव में आज हमारे प्रांत ऑफिसर को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आज हमारे शहर में हमारे शहर के नुमाइंदे को, एमएलए को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं पूछता हूं क्यों? एक 2 कौड़ी का आदमी जो पुलिस के रिकॉर्ड में गुनहगार है, जिसे तड़ी पार करने का ऑर्डर दिया जा चुका है, वो हमारे प्रांत ऑफिसर को और वो हमारे एमएलए को जान से मारने की धमकी देता है, डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करता। आज तड़ी पार होने वाला शख्स मालेगांव में घूमता है, क्या डिपार्टमेंट को नजर नहीं आता? एक मुसलमान अगर तड़ी पार हो और वो शहर में आए तो उसे सोशल मीडिया पर ला करके उसे वायरल किया जाता है, उसके खिलाफ मुख्तलिफ दफात लगा करके उस पर केसेस बनाए जाते हैं। डिपार्टमेंट को भी ये बात समझना चाहिए
کہ عوام کو بھی دکھتا ہے اور عوام کو بھی سمجھتا ہے. اس شہر میں اگر کسی پر 307 کی قلم لگتی ہے تو آپ سیاسی پریشر میں آ کر کے وہ قلم ہٹا لیتے ہیں. ڈپارٹمنٹ کا یہ معاملہ اگر ڈپارٹمنٹ یہ سمجھتا ہو کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ملک کی عوام کو اور اس شہر کی عوام کو سب کچھ دکھتا اور سمجھتا ہے. آج اس اسٹیج سے میں یہ بات بہت واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے حکم پر ہمارے شہر میں خواتین کا خاموش احتجاجی جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم پرامن جلوس نکالیں گے اور اس سلسلے میں مجھے کچھ باتیں کہنی ہیں اور وہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کا خاموش احتجاجی جلوس ہے، آپ کا جلوس نہیں ہے. آپ کو اس جلوس میں نہیں آنا ہے. اگر آپ جلوس میں آؤ گے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ آپ کو سختی سے روکیں گے. امن و امان کی برقراری ہماری بھی سب سے پہلی ذمہ داری ہے اور ڈپارٹمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. ہمارا کوئی نوجوان اس جلوس میں نہیں آئے گا. آپ کو گھر پر رہنا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں جلوس میں جائیں گی. آپ کو 2-4 گھنٹہ اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے. اگر پانی آ جائے تو ہمیشہ اپنی مائیں اور بہنیں پانی بھرتی ہیں. کل آپ کو یہ خدمت کرنی چاہیے اور یہ در حقیقت آپ کی ذمہ داری ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے شہر میں کچھ گھنٹوں کے لیے رضاکارانہ طور پر آپ کاروبار اگر سنبھال سکتے ہو، بند کر سکتے ہو تو بہتر ہوگا. اور حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب نے جس طرح آپ سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں گے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے اس کی تائید کی ہے. آپ کو اس بات کی لاج رکھنا ہوگی. آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے مسلکی اختلافات ہم اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک کلمے کو ماننے والے، ایک قبلے اور کعبہ کو ماننے والے لوگ ہیں. ہم جیسا یہ بات کہی جا چکی کہ یہ اختلافات اپنی جگہ، اپنی مسجدوں میں، اپنے منبر تک آپ رکھیے. آج بات آ گئی ہے شریعت اسلامیہ پر اور ہماری تاریخ رہی ہے 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنی شریعت کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھی ہے، ہماری شریعت کے خلاف اگر کوئی اقدام کیا گیا ہے تو ہم نے کبھی اس کو برداشت نہیں کیا اور ہم جان دینا پسند کرتے ہیں. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ حق کے لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی دینے والی قوم مسلمان ہے. ہم ان سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں موت ٹھنڈے پانی سے زیادہ عزیز ہے. تم جس طرح اپنی زندگی کو عزیز رکھتے ہو، ہم حق بات کے لیے مرنا اتنا پسند کرتے. اس لیے ملک کی برسر اقتدار حکومت کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں یہ آئین ہند کے خلاف ہے، یہ دستور کے خلاف ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہماری خواتین کو آج اس بات پر آمادہ کیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ آپ کو اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے خاموش احتجاجی جلوس میں شریک ہونا ہے. میں ایک آخری بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری ماں اور بہنوں کا ملی فریضہ ہے، یہ مذہبی فریضہ ہے. آج دنیا میں ہمیں اگر عزت ملے گی تو اپنی شریعت کی وجہ سے، ہمیں اگر حق ملے گا تو اپنی شریعت کی وجہ سے، اور مرنے کے بعد کل قیامت میں میدان محشر میں اگر اللہ ہم سے پوچھے گا، اللہ کا رسول ہم سے پوچھے گا کہ ہندوستان میں ہمارے قانون سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا، ہمارے دین اور شریعت کو بدلنے کی اور مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت تم نے کیا کیا تھا؟ ہماری ماؤں اور بہنوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. میں شکر گزار ہوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا کہ انہوں نے ہماری ماؤں اور بہنوں کو آخرت کی جواب دہی سے بچانے کے لیے آج یہ حکم دیا ہے کہ وہ جان کی قربانی کی بات نہیں ہے،
مال کی قربانی کی بات نہیں ہے، عزت و آبرو کی قربانی کی بات نہیں ہے، جائیداد کی قربانی کی بات نہیں ہے، آپ سے صرف چند گھنٹوں کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو شریعت کے لیے سب کچھ قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عزت و سرخروئی سمجھتے ہیں۔ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، جو ڈرتا ہوگا مرنے سے وہ ڈرے گا، ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، ہم تو وہ ہے کہ مرنا اپنے لیے شہادت سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اگر بلایا تو شہید ہو کر کے جائیں گے اور رہیں گے تو غازی بن کر کے رہیں گے، ہم بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ جب تیری شریعت پر آنچ آئی تھی، جب شریعت میں دین میں سرکار مداخلت کرنے جا رہی تھی تو ہم اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنی جان، اپنی عزت و آبرو، ہم سب کچھ لے کر کے گئے تھے، اور تیرے دین کی اور شریعت کی حفاظت کے لیے ہم نے یہ اعلان کیا تھا تحریری طور پر کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی شریعت پسند ہے، ہمیں شریعت اسلامیہ پسند ہے، اور یہ ہماری ضرورت ہے، مجبوری نہیں ہے۔ ہم مسلمان اللہ کے احکام پر مجبوری سے عمل نہیں کرتے، بلکہ اپنی رضا، اپنی پسند اور اپنی ضرورت سے اس پر عمل کرتے ہیں، اور ہمیں سرکار کی جھوٹی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری عزت و سرفرازی ہمارے دین میں ہے۔ اور آج مسلم خواتین کی جھوٹی ہمدردی کے نام پر چاہے ملک کے وزیر اعظم ہوں، چاہے صدر جمہوریہ ہوں، اگر اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں تو ہم ان کو دعوت دیں گے، آپ قرآن پڑھیے، آپ حدیث پڑھیے۔ یہ وہ شریعت ہے اور دنیا کا یہ وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو ان کے حقوق عطا کیے، عورتوں کو ان کا مقام دیا ہے۔ میں کسی دوسرے کے مذہب کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اسلام کو پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کس بات کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے آخر میں آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ جلوس میں نہیں آئیں گے، جلوس میں آپ کو اپنی ماؤں اور بہنوں کو بھیجنا ہے، بھیجیں گے نا؟ ہاتھ اٹھا کر کے تائید کریں۔ مالیگاؤں کا یہ جلوس انشاءاللہ تاریخی جلوس ہوگا، اور جس کی گونج انشاءاللہ پورے ملک میں سنی جائے گی، اور پارلیمنٹ میں اس کی گونج رہے گی۔ اور ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ اگر صدر جمہوریہ نے جو بات کہی ہے کہ ہماری پارٹی طلاق ثلاثہ کا بل لا کر لوک سبھا میں منظور کروا چکی ہے اور راجیہ سبھا میں منظور کروائے گی اور اسے لاگو کیا جائے گا، تو ہم ان سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ابھی عدالت باقی ہے، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ملک کے آئین اور دستور کے مطابق اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ ہم اپنے اختیار سے شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہوگا ہم نہیں کریں گے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ اپیل کروں گا کہ 1 بجے سے پہلے اپنے کاموں کو نمٹا کر کے 2 بجے سے پہلے آپ ATT ہائی اسکول پہنچنے کی کوشش کریں اور اس جلوس میں شریک ہو کر کے اپنی دینی ملی حمیت اور غیرت کا ثبوت پیش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی